اگلی جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں کیا ہے؟ فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنہ حسنہ. جو بندہ اپنی زبان میں اتنا کہتا ہے یا اللہ مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، یہ عربی زبان میں کہتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کوئی پابندی نہیں عربی میں پڑھے، اپنی زبان میں آپ کہتے ہیں یا اللہ مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے. فرمایا اللہ اس پر اتنا راضی ہوتا ہے کاتب اللہ لہ بکل مؤمن و مؤمنہ حسنہ، اللہ کریم اس کے نامہ عمل میں ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے عوض ایک ایک نیکی لکھوا دیتا ہے. ان گنت نیکیاں شمار نہیں کر سکتے آپ. بابا جی آدم علیہ السلام لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں شرک ہونے تک 100 سال، 1 صدی جتنے لوگ پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے مومن تھے. 100 سال میں کتنے مومن گزرے ہوں گے؟ پھر انبیاء کی امتوں میں کتنے مومن گزرے ہوں گے؟ 1450 سال اس امت کو ہو گئے، اس امت میں کتنے لوگ ہوں گے جو مومن گزرے ہیں؟ آج کے دور تک جتنے مومن ہیں سبھی کے سبھی مومنوں کے مرد اور عورتوں کے عوض آپ کے نامہ عمل میں ایک ایک نیکی لکھ دی گئی ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے، دنیا کا کوئی کیلکولیٹر نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو حساب کتاب میں لے. یہ اس مالک کو پتہ کتنے دنیا میں چلے گئے اور کتنے موجود ہیں، وہ ایک لمحے میں اپنے بندے کے لیے انگنت نیکیاں لکھوا دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے. معافی کے یہ بہانے. تو رمضان میں جو میں اتنے اذکار کر رہا ہوں تو مجھے ان اذکار پر نہ توجہ کے ساتھ کام شروع کرنا چاہیے، اور یہ چھوٹے چھوٹے اذکار اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. صبح اٹھے تو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. پھر اسی طرح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. پھر یہ لا الہ الا اللہ صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اور 10 مرتبہ مغرب کے بعد مومنوں کے لیے استغفار. یہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں اور بے شمار انگنت نیکیاں بھی لے سکتے ہیں.